آئیے حاضرین، اب چونکہ وقت بھی اس کا متعین ہے کب سے کب تک ہونا ہے، ہمارے معزز مہمانان اعظام ہمارے مابین تشریف فرما ہیں، اور جن حضرات کو سننا تھا وہ تقریباً تشریف لا بھی چکے ہیں۔ تو اب بہرحال چونکہ اصلاحی باتیں ہونے کا دور شروع کیا جائے، چونکہ جلسوں کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت کبھی نہ کبھی ایسے اشعار بھی ہو جائے جن کی وجہ سے پبلک بیدار ہو جائے، عوام بیدار ہو جائے، اور بیداری کے عالم میں جب وہ کوئی بات سنے گی تو اس کو وہ بات سمجھ میں بھی آئے گی، اور یوں ہی غنودگی کے عالم میں اگر کوئی بات کہہ دی جائے، چاہے کتنی ہی قیمتی بات کہی جائے، لیکن انسان کے وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو آئیے حاضرین، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں سیدھے جناب حضرت مولانا مفتی محمد جنید صاحب قاسمی، استاد مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم گنج مراد آباد اناؤ سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصائح سے ہم تمام عوام گوپا مئو کو نصیحت فرمائیں اور اسے محظوظ فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد جنید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم. قبلہ محترم حضرات علماء کرام، دیگر معزز اور مکرم مؤقر مہمانان اعظام، اور قصبہ گوپا مئو کے غیور نوجوان مسلمانوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان اور تاریخی پروگرام تکمیل حفظ قرآن کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ ہمارے کرم فرمائے من رفیق محترم صدیق مکرم حضرت مولانا مفتی محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت فیوضہم العالیہ، رکن دینی تعلیم بورڈ جمعیت علماء ضلع ہردوئی بھی تشریف فرما ہے۔ دیگر اکابر یہاں موجود ہیں۔ قصبہ گوپا مئو کے اندر پہلی مرتبہ یہ حاضری ہوئی ہے۔ یہ آپ کا قصبہ نہایت تاریخی قصبہ ہے، اس کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ جو حضرات کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں کے بزرگان دین سے ان کو واقفیت بھی ہوگی۔ جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے اپنے حوالوں میں اعلام گوپا مئو کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اپنے بزرگوں کی روایات کو محفوظ کرنا اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو محفوظ کرنا، یہ ہر اس عالم دین کے ذمے اہم فریضہ اس معنی کر ہے جب اس کو اپنے اسلاف سے سچی وابستگی ہوگی اور اپنے اکابر سے سچی محبت ہوگی تو اس کو دیانتاً اپنی وراثت سمجھ کر کے اس کی حفاظت کا اہتمام کرے گا۔ گوپا مئو کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے۔ دیار گنج مراد آباد کے معروف بزرگ عظیم محدث اور عظیم مفسر اویس زمانہ قطب الاقطاب
حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور ان کے اجل خلفاء کا تذکرہ بھی گوپا مئو کے اندر موجود ہے۔ اور وہ جو سلسلہ ہے بزرگوں کا ایک روحانیت کا سلسلہ ہوتا ہے اور عظیم تعلق کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس عظیم محدث اور عظیم مفسر سے فیضیاب ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جو آپ کا یہ خطہ پہانی کا، گوپا مئو کا اور جاجو پارا کا ہے، اس وقت بھی یہ مستفید ہوتا رہا اور گنج مراد آباد میں آستان فضل رحمہ پر حاضری ہوتی رہی۔ یقیناً یہ روحانیت اور یہ تعلق، یہ محبت جب ہوتی ہے تو صرف یوں ہی رسمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے دل جب متوجہ ہوتے ہیں کسی خاص لوگوں پر تو وہ پوری کی پوری بستی روحانیت سے سیراب ہوا کرتی ہے اور معرفت خداوندی ان کو نصیب ہوتی ہے، اطاعت رسول سے وہ سرشار ہوتے ہیں، جذبہ صادق ان کے دلوں میں موجزن ہوتا ہے اور ایک بڑی تعداد خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنے دل کو پاکیزہ اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتی۔ گوپا مئو کی تاریخ پڑھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے، محدثین کی بھی فہرست میں یہاں کا نام ہے اور مفسرین کی فہرست میں بھی یہاں کا نام ہے۔ یہ وہ دو القاب ہیں جو زمانہ نبوت سے متصل زمانہ تابعین کے اندر جب یہ اصطلاحات شروع ہوئیں اور مشہور صحابہ اور مشہور فقہائے سبعہ، ان کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس وقت قرآن کے ماہرین اور حدیث پاک کے حافظ اور حدیث پاک کی حفاظت کرنے والے محدثین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس دیار میں حاضری کی مجھے سعادت عطا کی ہے کہ جہاں کے بزرگوں کی روایات بڑی پاکیزہ رہی ہے۔ آپ نے اگر اپنے بزرگوں کی حفاظت کا اور اپنے بزرگوں کی میراث کی حفاظت کا عہد کر لیا ہے تو امید ہے یہاں کی تاریخی روایات اور یہاں کے معاصر اور یہاں کے اماکن اور یہاں کی قدیم تاریخی چیزیں آپ کے دلوں کے اندر روح پھونکیں گی۔ اکابر کی چیزوں کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اکابر کا طرۂ امتیاز رہا ہے اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کی ایک بڑی جماعت ہے جو صرف اسی اہم کام میں مصروف عمل ہے۔ یقیناً تکمیل حفظ کی بھی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کی اس بستی میں قرآن پاک کے حافظ بھی پیدا کیے ہیں اور علماء کی وہ جماعت جو دیگر جگہوں پر کام کر رہی ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی قبول فرمایا ہے۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا تعلق تو قرآن کی حفاظت کے وعدے سے ہے اور جو احادیث شریفہ پڑھی ہے اس کا بھی تعلق ان لوگوں سے ہے جو قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو سب سے عظیم نعمت عطا کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا قرآن پاک 23 سال کی مدت میں اس قرآن سے نسبت عطا کی ہے۔ یہ نسبت اتنی عظیم نسبت ہے جس نسبت پر آج پوری مسجد بھر گئی الحمدللہ۔ تکمیل حفظ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو پروردگار نے کیا ہے، نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن من جملہ اسباب میں سے ایک سبب اللہ رب العزت نے یہ پیدا فرما دیا، مدارس کا جال بچھا دیا گیا اور
قرآن پاک کی حفاظت کے اسباب ان بچوں کو پیدا فرما دیا جو معصوم اور کمسن بچے ہیں، جن کو اپنی زندگی کا بھی شعور بھی نہیں ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ گھر والے بھی ان کے ذمے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ماں باپ بھی ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ بچہ ہمارا قرآن کا حافظ ہو جائے، استاذ وہ اپنی خدمت میں مصروف، بچہ اپنی تعلیم میں مصروف، چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک روز وہ بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ حفظ قرآن کی نسبت اتنی عظیم نسبت ہے، روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کے عظیم فیصلے فرمائے اور کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حافظ قرآن کے تعلق سے جو احادیث شریفہ ارشاد فرمائی ہیں نہایت عظیم اور اہم ہیں۔ قرآن پاک کی نسبت کا تعلق آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کا مشغلہ قرآن کو پڑھانا اور پڑھنا ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں جب ہم جائیں گے تو جب حوریں ہمارے پاس آئیں گی تو ان سے کہیں گے یا تو قرآن کو سنو یا تو سناؤ۔ یہ قرآن سے عشق ہے اور قرآن سے نسبت اور قرآن سے انسیت۔ آپ سوچیں اتنی عظیم جگہ اور اتنی مبارک جگہ، وہاں بھی جا کر کے حضرت فرماتے ہیں ہم تو کہیں گے قرآن کو سنو یا تو سناؤ۔ اس قرآن کی نسبت پر جناتوں کے ایک بڑی جماعت نے جب قرآن کو سنا تو وہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تاثیر کو اتنا اہم بنا دیا کہ جب اچھا کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھتا ہے تو جی چاہتا کہ قرآن دیر تک سنتا رہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ قرآن سناؤ۔ حضرت دحیہ فرماتے ہیں اسمانی یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ قرآن سناؤ؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ہاں دحیہ، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ دحیہ سے کہو قرآن سنائیں۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور ہم سنائیں، کہاں آپ کی زبان اور کہاں میری زبان۔ آپ غور کیجئے، یہ قرآن کی نسبت ہے، جس کو عطا ہو گئی ہے اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں محسوس کر سکتا ہے۔ قرآن کو پڑھانے والے ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام، ان کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ، ان کی زندگی اخلاق کریمانہ سے معنون اور ان کی زندگی بے بہا، سدا بہار، پرمسرت اور پربخش۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیے، دن بھر رات و دن قرآن کے مشغلے میں مشغول رہنے والے نہایت خوش و خرم رہتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ان کی زندگی میں کوئی داغ نہیں ہے، ان کے سفید چہرے، ان کا سفید لباس یہ ہمیں احساس دلاتا ہے سراپا اور پاکیزہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث ہیں۔ یاد رکھیے گا ایمان والو، جب ہمارے دل میں ان کی محبت ہوگی تو اللہ تعالی ہمارے بھی بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا اور ہمارے گھر میں بھی قرآن کا حافظ پیدا کرے گا۔ آپ کو نہیں معلوم یہ قرآن پڑھنے والے اتنے عظیم ہیں کہ فرشتہ اپنی زبان کو ان کی زبان میں ڈال دیتا ہے اور چوسنے لگتا ہے۔ فرشتوں کے عجیب حالات نامی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا حدیث کے حوالے سے۔ آپ سوچئے
کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ فرشتے قرآن کو سن رہے ہیں اور اس بندے کے منہ میں اپنا منہ ڈال دے رہے ہیں کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کی زبان سے لگانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کی نسبت پر اللہ رب العزت نے اس نورانی مخلوق کو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حافظ کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، وعدہ پروردگار ہے، اکیلا نہیں جائے گا، وہ 10 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو بلائے گا باقاعدہ کہ اے اللہ، یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہماری ماں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہن ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، آپ ان کو بخش دیجئے اور ہمارے ساتھ جنت میں داخل کر دیجئے۔ آپ سوچئے یہ منظر ہوگا، ہم اپنی 60 سال کی اور 70 سال کی زندگی پر کیا رشک کریں گے، ہم اپنی جوانی پر کیا رشک کریں گے۔ ذرا سے بیماری آنے کے بعد تو ہمارے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں، بار الہا معاف کر دیجیے، دوبارہ غلطی نہیں ہوگی، معاف کر دیجیے، ہم کو ٹھیک کر دیجیے، دوبارہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ جوانی جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے نعمت ہے، لیکن اگر یوں ہی گزارتے رہیں گے تو یاد رکھیے اس کا بھی حساب اور کتاب آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک جوانی کو بھی فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ نعمت عظمیٰ اتنی عظیم نعمت ہے، اگر ہم یوں ہی گزار رہے ہیں تو ہمیں کیا احساس نہیں ہے، ہم کتنے بے فکر اپنی زندگی ہو کر گزار رہے ہیں۔ اتنی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے دی کہ جس جوانی میں ہم اپنے باپ کا سہارا بن سکیں، جس جوانی میں اپنی ماں کا سہارا بن سکیں، جس جوانی میں اپنے بھائی اور بہنوں کا سہارا بن سکیں، اگر ہم اس جوانی میں بھی اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکے، اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکے، اپنی بہن کی اور اپنے بھائی کی خدمت نہ کر سکے، تو یاد رکھیے گا کل وہ دن وہ ضرور آئے گا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ آج صورتحال یہ ہو گئی کہ باپ کی نوجوان بیٹا صبح سے نکلتا ہے، شام کو اپنے گھر آتا ہے اور اپنے باپ کی کوئی خیریت نہیں لیتا ہے۔ نوجوان بیٹا صبح کو نکلتا ہے، شام کو آتا ہے اور اپنے ماں کی کوئی خبر نہیں لیتا ہے۔ یہ جوانی کس کام کی ہے؟ ہمیں تو یہ چاہیے تھا گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے باپ سے پوچھتے ابا جان طبیعت کیسی ہے آپ کی، آج کسی قسم کا کوئی واقعہ تو رونما نہیں ہوا؟ کیا ہم نے اپنی ماں سے پوچھا اماں جان آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، چلو ہم آپ کو ہاسپٹل لے کر کے چلتے ہیں، ڈاکٹر کے ہاں ہم دکھا کر کے لاتے ہیں۔ اپنی ماں کی ناقدری کرنے والے اس دنیا میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے ہیں۔ ماں کی وہ مانتا ہے جس کا احساس اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے دل میں یہ محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ آپ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ باپ ہم سے پوچھے؟ آپ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ ماں ہم سے پوچھے؟ آپ کے دل میں کیوں نہیں یہ بات آتی کہ ہم جا کر کے اپنے والد محترم کے پاس بیٹھ کر کے ان کی خیریت لیں؟ ان کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا۔ آج ہر گھر کے اندر صورتحال یہ پیدا ہو گئی، ہٹا کٹا نوجوان ہے اپنی ماں کی نافرمانی کر رہا ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، بہن کے حقوق کو دبا رہا، اپنے گھر کے اندر دبدبے کو بنا رہا اور اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا، اور پھر واویلا اس بات کا کہ سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ کیا ہم جا کر کے کبھی اپنے باپ کے پیر کو پکڑ کر کے دبانے کی کوشش کرتے؟
کیا ہم نے کبھی اپنے ماں کے پیر کو دبانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اماں جان لاؤ آج پیر آپ کے ہم دبا دیں؟ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو رات کو گھر جا کر کے اپنی ماں کی پیر دباتے ہیں۔ وہ کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے باپ کے سروں میں تیل ڈالتے ہیں۔ کیا یہ نبی کے اخلاق ہم کو عطا نہیں کیے گئے؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ہم کو نہیں ملی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں رضاعی ماں ہے صرف دودھ پلایا تھا، آتے ہوئے دیکھا، چادر ڈال دی اور کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ آپ سوچئے اس عظیم پیغمبر، کائنات میں اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ، جو تمام انبیاء کا بھی سردار، دنیا جہان کا سردار، اس نے اخلاق کی تعلیم تو یہ دی کہ ماں آ رہی ہے، چادر آپ نے بچھا دی کہ اماں جان کے پیر اس چادر کے اوپر پڑے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ لاؤ آج کھانا اپنی ماں کے ساتھ ہم کھائیں گے، کہ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے لاؤ آج کھانا اپنے والد محترم کے ساتھ کھائیں گے۔ ہمارے گھروں سے محبتوں کا ماحول کیوں ختم ہو رہا ہے؟ جب تک نوجوان اپنی فکر کے اوپر اور اپنی زندگی کے اوپر اور اپنے ماں باپ کے مشورے پر نہیں عمل کرے گا تو یاد رکھیے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہم اور آپ اگر پریشان حال ہیں، منبر رسول سے بیٹھ کر کے یہ بات عرض کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنے باپ سے ایک مرتبہ مشورہ کر کے دیکھیے، اگر اس کا حل نہ نکلے آپ اپنی ماں سے مشورہ کر کے دیکھیے تو آپ ان کے دل میں جو بات آئے گی وہ آپ کے لیے خیر ہوگی۔ ہم اور آپ اپنی بیوی کے متعلق جو فیصلہ کرنا چاہتے وہ کر لیتے، اپنے گھر کے متعلق جو فیصلہ کرنا چاہتے کر لیتے، لیکن نہیں اگر فیصلہ کرتے ہیں تو اپنی ماں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ کیا کبھی گھر سے نکلتے وقت ہم نے یہ سوچا کہ اماں ہم دکان پہ جا رہے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ آپ کی جو دوائی چل رہی تھی وہ وقت پر آئی کہ نہیں آئی؟ کیا کبھی اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، آپ کو کسی کام کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یا ہمیں کہیں آپ کو لے کر چلنا تو نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر بات آپ کو بتائی جائے؟ یہ گھر کا ماحول اس وقت بدلے گا جب ایک ماں اور ایک باپ اور ایک بیٹا اور ایک بہن ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے تو یہ محبتوں کے پھول ہر گھر سے خوشبو اس کی آئے گی، اور یہی وہ محبت ہے جس کے ہم اور آپ پیاسے ہیں۔ ماں وہ اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے کہ ہمارا نوجوان لڑکا ہمارے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے، نشے کا عادی ہو گیا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، وہ صرف ماں کی مامتا ہے جو جاگ رہی ہے اور اپنے بیٹے کی فکر میں لگی ہوئی ہے، اور وہ نوجوان اپنی ماں سے منہ پھرا کر کے باہر نکل رہا، وہ نوجوان اپنے باپ سے ہاتھ دھو کر کے نکل رہا، بتاؤ ان کے دلوں پر کیا بیتے گی؟ ایک اولاد کا درد باپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس درد کو سمجھ لیا تو کل آپ کے ساتھ آپ کو ہونے والی اولاد وہی سلوک کرے گی جو آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا، جو آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا، جو آپ نے اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ کیا یہ گھر گھر کی صورتحال نہیں ہے؟ محبت کے پھول کے انتظار میں ہم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کی محبت کی باتیں محلے میں کی جائیں، ہم چاہتے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت نظر آئے، اس کے اخلاق کی باتیں کی جائیں، اس کے کردار کی باتیں کی جائیں، اس کے افعال کی باتیں کی جائیں۔ یہ جبھی ہوگا جب آپ یہ کر کے تو دیکھیں، اگر آپ نے 5 منٹ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے پوچھ لیا اماں ہماری اگر کہیں پر کوئی ضرورت ہو ہمیں بتائیے، اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو ہمیں بتائیے،
اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو آپ اس کا اظہار اپنی ماں سے کیجیے۔ اس ماں کی محبت کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دی ہیں وہی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہیں۔ تکمیل حفظ قرآن کی تقریب سے ایک بات یہ کہ حفظ قرآن کی دولت بھی ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ماں ہوتی کہ فکر کرتی کہ بچہ پڑھنے گیا کہ نہیں گیا، ماں فکر کرتی ہے استاد سے ملتی کہ بچہ پڑھنے آئے تو سبق ملا کہ نہیں ملا، ماں فکر کرتی ہے کہ وقت پر اس کو ناشتہ دے کر کے مدرسہ بھیج دے، بیٹا پڑھنے جائے گا، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، سنانا بھی ہے۔ اگرچہ غربت کا عالم ہے پھر بھی اپنے بچے کی فکر ہے، اور اپنے شوہر محترم سے اپنے بچے کے متعلق تو عرض کرے گی۔ آپ اس کے کھانے پینے کی تھوڑی فکر کر لیجئے، اس کا ذہن وہاں لگا رہتا ہے، یاد کرتا ہوگا، اس کے ذہن کے اوپر اثر پڑتا ہوگا۔ یہ محبتیں وہ ہیں اگر آپ احساس کر لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی زندگی باغ و بہار بن جائے گی۔ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو احساس ہے اس بات کا، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ماں کی عظمت اور ماں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اس کو محسوس نہیں کیا ہے وہ ماں کی عظمت اور ماں کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی نسبت اور قرآن کی برکت کے تعلق سے بڑے علماء کا قول یہ کہ جتنے بھی بڑے علماء گزرے ہیں ان سب کے پیچھے ان کی ماں کا کردار رہا، اور پھر وہ جا کر کے افق آسمان پر ایسے چمکے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں سب سے وہ الگ نظر آئے۔ ہمارے اکابر کا طرز امتیاز یہ رہا کہ انہوں نے اپنے ماں کی خدمت اتنی کی کہ رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اپنے وقت کا پاس و لحاظ نہیں کیا، اور ماں کی ممتا میں سب کچھ بھول گئے۔ باپ کی خدمت ایسی کی کہ اگر باپ بیمار ہے تو آپ اگر اس وقت آپ اس کی خدمت کریں گے تو وہ جو ان کے منہ سے دعائیں نکلیں گی آپ یقین کیجیے وہ آپ کی زندگی کو بدلنے والی ہیں۔ آپ نہیں محسوس کر سکتے کہ آپ کا باپ لیٹا ہوا، آپ نے جا کر کے اس کو دوا دے دی، آپ نے جا کر کے اس کے پیر دبا دیے، آپ جا کر کے اس کے پاس تسلی کی بیٹھ کر کے باتیں کر دی، تو یقین مانیے وہ آپ کو ایسی دعائیں دے گا، اور جانے کے بعد اس کے آنکھ سے آنسو نکلیں گے کہ کتنا فرما بردار میرا بیٹا ہے۔ یہ اس چیز کی ضرورت ہے آج میرے بھائیوں بزرگوں، جو باتیں ذہن میں تھی وہ میں نے عرض کر دی ہیں، اور قرآن پاک کی نسبت پر میری حاضری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور آپ کا جو یہ مکتب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور قرآن پاک کے تعلق سے جو تعلیم ہو رہی ہے یقیناً ابھی جو بچوں کا سنا بڑا اچھا لگا، اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ایسی سردی میں یہ قرآن کی تعلیم، اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ بہت سی جگہوں پر مکاتب کا قیام نہیں ہے، مکتب قائم نہیں ہے۔ بہانی میں بھی ایک مکتب کا قیام عمل میں آیا، وہاں پر بھی ایک بات عرض کی، ہمارے علاقے میں ایک گاؤں، وہاں 6 مہینے سے مکتب کی تعلیم نہیں ہو رہی تھی، فکر کر کے وہاں جب گئے تو لوگوں سے کہا اور توجہ دلائی، معلوم یہ ہوا کہ بے پڑھے اور قرآن کو ہاتھ لگائے ہوئے بغیر لوگ یوں زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے یہ عظیم نعمت ہے، مکتب کے اندر بھی آپ حضرات پڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور جو اپنے بچے ہیں آپ ان کو بھیجیے تاکہ وہ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اخیر میں آیت پاک کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں،
اور حدیث پاک میں کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔